Hello and welcome to the 162nd episode of the Hot Issue. دوستو آج میں لائیو جا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جنہوں نے اتنی جد و جہد کی پاکستان میں جمہوری نظام کی بحالی کے لیے اور جمہوری نظام کی استواری کے لیے، سندھیوں نے کی، پشتونوں نے کی، بلوچوں نے کی، کشمیریوں نے، جموں والوں نے، گلگت بلتستانیوں نے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ان تمام قوموں کے اندر قومیت کے جذبات یعنی نیشنلسٹ ایموشنز جو ہے وہ بہت تیزی سے نہ صرف پھیلے ہیں بلکہ ایک توانا درخت کی شکل میں وہ آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت کم از کم 4 مسلح تنظیمیں پاکستانی فوج کے خلاف وہ مسلح جنگ کر رہی ہیں۔ کل کے واقعے میں 7 پاکستانی فوجیوں کو جہنم وصال کیا گیا، چوکی پہ قبضہ کیا گیا، چوکی کو تباہ کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے سارا اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ لے کے بلوچ چلے گئے۔ اسی طرح پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے وانا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر، جو شمالی وزیرستان ساؤتھ وزیرستان میں، وانا میں ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے سے یہ ملٹری آپریشن جاری ہے اور کرفیو کئی جگہوں پہ وہاں پہ لگایا ہوا ہے، اور وانا میں ایک نوجوان کو گولی بھی ماری گئی ہے، باقیوں کا ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو وہ خیریت سے ہوں۔ تو اس حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لائیو شو میں پشتون تحفظ موومنٹ کی پیدائش کی وجوہات پر گفتگو کروں، اور پشتون نیشنلزم جو ریوائیو ہوا ہے آفٹر 70 ایئرز اتنی شدت کے ساتھ، اس پشتون نیشنلزم کے ریوائیول کی وجوہات پر بات کروں۔ اس کے لیے میں نے نوٹس بنائے ہیں، لہذا یہ ہوگا کہ میں بیچ میں یہ نوٹ سے بھی مدد لوں گا، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا وسیع تھا کہ اس پہ بجائے فمبل کرنے کے میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک پراپر جو ہے وہ گفتگو اس کو ایک فارمیٹ دوں، اس لیے میں نے کافی چیزیں نوٹ کی ہیں۔ لیکن اس پروگرام کے بعد جب آپ اس پروگرام کو دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئرلی سمجھ آ جائیں گی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کیا ہے، اور پھر یہ نعرہ، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ کہاں سے آیا اور یہ کیوں اتنا پاپولر ہوا۔ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 2009 میں۔ 2009 میں اگست کا مہینہ تھا، اور 2009 اگست میں وانا میں، ساؤتھ وزیرستان میں وانا میں ایک آپریشن شروع کیا گیا۔ یہ آپریشن جو ہے کور 11، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں اور یاد بھی کرواتا رہتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات یاد رہے کہ پاکستان کی فوج کے پاس ٹوٹل 9 کورز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کور، ہر کور کے آگے پھر ایک ڈویژنز ہوتی ہیں، ڈویژنز کے آگے بریگیڈز ہوتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ جو 11 کور ہے یہ پشاور میں تعینات ہے، اور اس 11 کور کی جو 9 ڈویژن تھی، اس کے اس وقت 2009 اگست میں جو جی او سی یعنی کہ جنرل آفیسر کمانڈنگ جو تھے وہ میجر جنرل خالد ربانی تھے۔ یہ نام بھی نوٹ کر لیں، میرے جب یہ لائیو پروگرام آئے نا تو کاپی پینسل لے کے بیٹھا کریں، اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ یا بعد میں چلیں آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، نوٹس بنایا کریں تاکہ آپ جب دوسرے لوگوں سے بات چیت کریں تو آپ ان کو حوالے دے سکیں، نام بتا سکیں، اور پھر آپ کو یہ نام یاد بھی رکھنے چاہیے جنہوں نے اس خطے میں اتنا زیادہ قتل عام روا رکھا۔ تو یہ جو پلان تھا وانا آپریشن کا، یہ میجر جنرل خالد ربانی نے اس منصوبے کو تیار کیا، اس کے خد و خال تیار کیا۔ اس کے بعد ان کے جو بریگیڈ کمانڈر تھے ان کا نام تھا بریگیڈیئر مظہر شاہین۔ میں آپ کو اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اب یہ لوگ کہاں پہ، اس وقت یہ بریگیڈیئر مظہر شاہین تھے، اور مظہر شاہین کو جو خالد ربانی میجر جنرل کا پروگرام ہے اس کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کرنے کے احکامات دیے گئے، ذمہ داری دی گئی۔
اب میں تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دوران ہوا کیا. یعنی یہ جو آپریشن کیا گیا یہ 2 دن کا آپریشن تھا اور 2 دن میں 30,000 گولہ پھینکا گیا وانا کے اندر. یعنی 5-7 دیہات تھے اور وانا بازار میں 30,000 گولہ پھینکا گیا اور گاؤں جو تھے وہ ملیا میٹ ہو گئے. یعنی کہ بالکل وہ لیول ہو گئے. اس میں 130. اچھا, اس آپریشن کو کرنے کے لیے جو لاجسٹکس اکٹھی کی گئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا خطرناک آپریشن تھا. اس میں 130 آرٹلری گنز تھیں اور اس کے اندر اور بھی چیزیں تھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس کے اندر 130 آرٹلری گنز تھیں اور اس کے اندر جو ہے وہ F-16 اور میراج طیارے استعمال کیے گئے اور اس کے اندر 44 یعنی 44 ٹینک استعمال کیے گئے. اسی طرح سے اس کے اندر اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز جو ہے وہ 45 استعمال کیے گئے. تو یہ اس پہ ہم آئیں گے آگے چل کے, لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا میں یہ دینا چاہ رہا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک رات میں یعنی کہ 30,000 گولہ پھینکا جائے تو اس علاقے کا کیا حشر ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو مظہر شاہین ہے جو اس وقت بریگیڈیئر تھا, یہ کمانڈر تھا انفینٹری بریگیڈ کا. ٹھیک ہے نا. اب پاکستان آرمی اور ISI کے مظالم کی داستان جو ہے یہ نہایت طویل ہے اور نہایت ہیبت ناک بھی. اس کی جو مثال ہے وہ یہ جو میں نے ابھی بیان کیا, اگست 2009 میں جو ملٹری آپریشن ہوا وانا میں, جس میں 2 دن میں اتنے زیادہ بمباری اور گولہ باری کی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں بچے اور عورتیں جو ہیں وہ معذور ہوئی. تو یہ وانا جو ہے یہ ساؤتھ وزیرستان کی جو ایجنسی ہے وہاں پہ یہ واقع ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان آرمی کا یہ جو آپریشن ہے اس کا ہیڈ کوارٹر 11 کور کے انڈر کمانڈ GOC 9 ڈویژن نے کی منصوبہ بندی سے یہ آپریشن تیار کیا گیا اور اس وقت اس کے GOC یعنی جو جنرل آفیسر کمانڈنگ ہے وہ تھے میجر جنرل خالد ربانی. اس آپریشن کے لیے 250, اب یہ آپ اعداد و شمار سنیے ذرا, 250 گنز جو ہے آرٹلری گنز وہ جمع کی گئی. اب ان آرٹلری گنز کے سائزز کیا تھے؟ یہ تھے 130 mm, 150 mm اور 105 mm. یہ آرٹلری گنز جمع کی گئیں اور اس میں ٹینکوں کی یونٹس بھی شامل کی گئی اور F-16 کے طیاروں کی مدد سے فضائی بمباری بھی کی گئی. لاتعداد سٹرائکس کی گئیں. آپریشن کی منصوبہ بندی کے بعد اس کی آن گراؤنڈ جو اپلیکیشن ہے اس کی ذمہ داری جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں بریگیڈیئر مظہر شاہین کے حوالے کی گئی. اب آج جو ہے یہ بریگیڈیئر مظہر شاہین جو ہے یہ اب کمانڈ سینٹر کمانڈ اور کمانڈر ہیں 1 کور یہ اور لیفٹیننٹ جنرل بن چکے ہیں. اس وانا آپریشن کا انعام ان کو یہ دیا گیا. اب یہ 1 کور جو ہے اس کے کور کمانڈر ہیں. اس آپریشن کا مقصد کیا تھا؟ اس آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ اس پورے علاقے کو ملیا میٹ کر دیا جائے. اس علاقے کو ملیا میٹ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ وہ اس لیے دیا گیا کہ فوج اس علاقے میں داخل ہونا چاہتی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ فوج داخل ہو اس علاقے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے تاکہ فوج جب پیدل اندر جائے تو اس کا کوئی کنفرنٹیشن نہ ہو, فوج کا کوئی جانی نقصان نہ ہو. اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اگر آرٹلری, مارٹرز, ٹینک, ایئر فورس اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل جو ہے اس کا بلا تفریق استعمال کیا جائے. اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے بریگیڈیئر مظہر شاہین کو 2 دن دیے گئے تھے اور بریگیڈیئر مظہر شاہین صاحب نے بھی ان 2 دن میں ان تمام ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 250 جو انفینٹری گنز میں نے آپ کو بتائی ہیں 250 انہوں نے 30,000 راؤنڈ فائر کیے 30,000 راؤنڈ ود ان 48 آورز 30 F-16 کے جہاز اور میراج جہاز جو ہے ان سے 100 دفعہ بمباری کی گئی. ایک سٹرائک میں ایک جہاز 4 میزائل پھینکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ حساب لگا لیں کہ 400 میزائل جو ہے ایوریج وہ داغے گئے وانا کے ان 4-5 دیہات پہ اور وانا بازار پہ. اور پھر ٹینک استعمال ہوئے 44 ٹینک استعمال ہوئے. ان ٹینکس نے 800 راؤنڈ فائر کیے وانا کے بازار پہ اور وانا کے 5 سے 7 جو دیہات تھے ان پہ. اسی طرح اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل جو ہے اس کے 600 راؤنڈ فائر ہوئے. یہ آپ سنتے جائیں. 2 دن کے بعد جو ہے وہ نہ ان گاؤں کا کچھ بچا تھا اور نہ ہی وانا بازار کا کچھ بچا تھا. لہٰذا اتنا قتل عام ہوا کہ دیہات کے کھیت جو ہے وہ خون سے سرخ ہو چکے. اور ایسے میں پھر بلڈوزر اندر بھیجے گئے. ان بلڈوزر نے ان گاؤں جو تھے ولیجز ان کو لیول کیا اور جو وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی ان کو جلدی جلدی مختلف مقامات پہ دفنا دیا گیا تاکہ جو لوگ بھاگ گئے تھے اس بمباری کے دوران جب وہ واپس آئے تو ان کو وہاں پہ کوئی ایویڈنس اس طرح کا نہ ملے. اس آپریشن کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا انعام کے طور پر بریگیڈیئر مظہر شاہین کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور میجر جنرل خالد ربانی کو لیفٹیننٹ جنرل بنا کر 11 کور کا کمانڈر بنایا گیا. 9 کوریں ہیں نا تو 11 کور کا. آج کل ایک کور کا کمانڈر جو ہے مظہر شاہین وہ 1 کور کا کمانڈر ہے اور یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہے خالد ربانی یہ 11 کور کا کمانڈر ہے جو پشاور میں تعینات. اب اس آپریشن کے کیا اثرات ہوئے یہ جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ پشتونوں کو پنجابی فوج کی اصلیت کا پتہ لگا کہ یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے عورت ہے مرد ہے انسان ہے جانور ہے. یہ بڑی ظالم اور شفاق فوج ہے پنجاب کی پنجابیوں کی. پھر یہ کہ پشتونوں کو پنجابی فوج اور ISI کا جو اسلام ہے اور جہادی نظریہ ہے اس کی اصلیت کا بھی پتہ لگ گیا. پھر پشتونوں کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ طالبان اور ISI کے درمیان کتنے گہرے تعلقات ہیں کیونکہ اس آپریشن سے پہلے طالبان کو یہ بتا دیا گیا تھا اور طالبان اس علاقے سے نکل چکے تھے. لیکن اس آپریشن کے بارے میں مقامی لوگوں کو پیشگی اطلاع نہیں دی گئی. ان کو نہیں بتایا گیا کہ بھئی یہاں آپریشن ہونے والا ہے. تو بہت سے لوگ اس لیے بھی مارے گئے کہ وہ وقت پہ وہاں سے نکل نہیں سکے. پشتونوں کو اپنی الگ شناخت کا ادراک ہونا شروع ہوا. ان کو محسوس ہوا کہ ہم جو پشتون ہیں وی آر ڈفرنٹ فرام پنجابیز اور ہماری جو ہے ایک الگ شناخت ہے جو ہزاروں سالوں پہ محیط ہے. اور پھر پشتونوں کا جو جانی اور مالی نقصان ہوا اس نے ان کا ریاست اور فوج سے رشتہ بہت کمزور کر دیا. اسی طرح جو پھر اس کے آپریشن سوات میں بھی ہوا تھا بعد میں. ان آپریشن کے نتیجے میں جو لوگ IDPs بنے یعنی انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل جو بنے اور وہ کیمپوں میں گئے ان کی عورتیں بچے وہ خود تو وہاں ان کو اپنی بےزتی کا احساس ہوا کہ کتنا حقارت اور توہین آمیز رویہ تھا ان IDPs میں پنجابی فوج کا اور پنجابی جو ایڈمنسٹریشن وہاں ڈیل کر رہی تھی ان کا. پشتونوں کو اس بات کا بھی بڑا دکھ ہوا کہ ان کی عورتیں اور ان کی چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا بغیر کسی وجہ. پھر ان کو اپنے بچوں کی تعلیم کے ضائع ہونے کا بہت شدت سے احساس ہوا. اسکول تھے نہیں کچھ بھی نہیں تھا تو بچے جو ہے وہ اسکول تو جا نہیں سکتے تھے. پھر ان کو یہ بہت تکلیف ہوئی جب بچے جو ہے چونکہ انہوں نے بہت ساری نکلنے سے پہلے لینڈ مائن بھی بچھا دی تو بہت سارے بچے کھیل کود کے دوران ان لینڈ مائن پہ پاؤں آ جاتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ
جو ہے وہ اپاہج ہو جاتے تھے، ان کی ٹانگ چلی جاتی. تو اور اس وجہ سے بڑی تعداد میں جو ہے عورتیں بھی اور بچے بھی وہ اپاہج ہو گئے، ڈسیبل ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا معاشی قتل ہوا، اور معاشی طور پر پشتون جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے. پھر پشتونوں کو یہ بھی احساس ہوا کہ ان کے بچوں کو جو افغان جہاد میں بھیجا جاتا رہا، تو اصل میں تو یہ کوئی جہاد واد تھا نہیں، بلکہ ان کے بچوں کو پاکستان نے برین واش کر کے مدرسوں کے ذریعے استعمال کیا ایز کینن فوڈر. تو یہ احساس بھی ان کے اندر بڑی تیزی سے جنم لینا شروع ہوا، اور ان کے ذہنوں میں پہلی دفعہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کے اوپر سوالات ابھرنا شروع ہوئے، اور انہوں نے دے اسٹارٹڈ ٹو کوسچن دا ویلڈیٹی آف ٹو نیشن تھیوری، اور اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوئے، اس سے ان کو پاکستان کی پنجابی فوج اور پاکستان کی جعلی ریاست کے جو نظریہ ہے، نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ، اس میں بدنیتی کا عنصر صاف دکھنے لگا. ان تمام جو میں نے مندرجہ بالا آپ کو گنوائے ہیں احساسات، ان کی وجہ سے اور نقصانات کی وجہ سے پشتونوں میں یہ سوچ بھی ابھری کہ پنجابی سامراج فوج کے سائے تلے، پنجابی سامراج اور پنجابی فوج کے سائے تلے اب وہ محفوظ نہیں رہ سکتے. یہ ایک بہت بڑی ریئلائزیشن تھی جو ان کو ہوئی، اور پھر یہ جذبات شدت پکڑتے گئے، کیونکہ پاکستانی پنجابی فوج کی طرف سے ظلم کا بازار تھما نہیں. یہ نہیں ہوا کہ وانا کا آپریشن ہونے کے بعد انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، وی آر سوری، اٹ واز اے مسٹیک. نہیں، وہ کیری آن رہا اور آج تک جاری ہے. آج کی تاریخ میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وانا کے بے شمار علاقوں میں فوج نے کرفیو لگایا ہوا ہے، لوگوں کو پکڑ رہی ہے، پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے وہاں پہ، اور لوگوں کے خلاف ایک اور آپریشن اس وقت جنم لے رہا ہے. اس لیے میں نے آج یہ وانا کا اور یہ پی ٹی ایم کا جو موقف ہے اس کے اوپر بات کرنے کی کو ضروری سمجھا. اب اسلام آباد کے غلط استعمال کی وجہ سے ان پشتونوں کو استعمال جو کیا انہوں نے، ان کو محسوس ہوا کہ 40 سال سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، پشتونوں کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے ایک بڑے سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ. لہذا اس صورتحال سے مقابلہ کرنا اور اس صورتحال سے نکلنا کیسے ہے، یہ سوچ بھی پشتونوں میں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں. پنجابی فوج تو ہماری فوج نہیں ہے، پاکستانی ریاست تو ہمیں مار رہی ہے، ہمارے کاروبار تباہ کر رہی ہے، ہمارے بچوں کو جبرن مدرسوں میں بھیج کے ہمارے اسکول بند کروا دیے بمباری کر کے، تو صرف مدرسے رہ گئے. تو مدرسوں میں ہمارے بچوں کو بھیج کے ان کو جہادی بنا کے افغانستان کے جہاد میں بھیجا، اور لاشیں واپس آئیں. تو پھر پشتونوں نے کیا سوچا؟ نیچرلی انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمان ہیں، فوج میں ہیں، وفادار ہیں، جہاد میں ہم نے حصہ لیا، لیکن انہوں نے ہم پر بمباری کی، انہوں نے ہم پہ بمباری کی، ہمارے بارے میں گندے لطیفے بنائے، کھوتا بولا، خر بولا، تضحیق کی ہماری. تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو. لہذا پوری پشتون قوم ایک ڈیپ انٹروسپیکشن میں چلے گی، یعنی انہوں نے اپنے اندر دیکھنا شروع کیا، اور جب انہوں نے اپنے اندر دیکھنا شروع کیا تو انفرادی طور پر یعنی ایز این انڈیویجول بھی، اور کلیکٹیولی بھی، ایز اے قوم، ایز اے نیشن بھی، انہوں نے ہر جگہ اپنے آپ سے یہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ آخر ایسا کیوں ہے. اور پھر پشتون دانشوروں نے اس کا کھوج لگایا، اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 1947 میں خان عبد الغفار خان جب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس افغانستان کا آپشن بھی ہونا چاہیے، تو ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی، اور ان کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیوریٹ لائن ہے،
یہ افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان ایک مصنوعی بارڈر تھا جس کو بنیاد بنا کے پاکستان نے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، جو اس وقت خیبر پختونخوا صوبے کو کہتے تھے، اس کو اس نے ہڑپ کر لیا ہے۔ لہذا جب برٹش سامراج کے بھارت سے جانے کے بعد تو برٹش کے جتنے بھی سرحدی معاہدے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، لہذا ڈیوریڈ لائن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کو چھپا کے رکھا گیا اس حقیقت کو پشتونوں سے، اور پشتونوں کو افغانستان کا جو حصہ تھے اس ڈیوریڈ لائن سے پہلے، ان کو یہ صوبہ بنا کے تو پاکستان نے ہڑپ کر لیا، اور یہ سوال ان کے ذہن میں اٹھنے لگا۔ پھر انہوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم تو قندوز سے آئے ہیں، ننگرہار سے آئے ہیں، قندھار سے آئے ہیں، ہم لوگ تو وہیں سے آئے ہیں جہاں سیٹل ہوئے ہیں اوور دا پاسٹ سینچری یا جو بھی، تو یہ ہم تو افغان ہیں، ہم تو پاکستانی ہے ہی نہیں، ہمیں تو بیوقوف بنایا گیا، ہم سے تو جھوٹ بولا گیا دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، کلمے کے رشتے کا جو ہے اس کی بنیاد پہ۔ لہذا ان کو آج یہ احساس ہوا کہ وہ بھارت کا حصہ ہیں، یعنی اکھنڈ بھارت کا، یعنی یہ پوری سیولائزیشن جو انڈس سیولائزیشن یا انڈین سیولائزیشن ہے وہ تو اس کا حصہ ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح آج مجھے یہ احساس ہوا کہ میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، میں اصل میں بھارتی سٹیزن ہوں، میں تو پاکستانی ہوں ہی نہیں۔ پاکستان نے تو 22 اکتوبر 1947 کو میری ریاست پر قبضہ کیا، اور اس قبضے کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ مجھے اور میرے آباء و اجداد کو غلام بنایا، اور آج مجھ میں یہ اجاگری آ گئی۔ تو اسی طرح پشتونوں میں بھی یہ اجاگری آئی۔ پھر یہ ہوا کہ جب پاک فوج موجود تھی، ٹھیک ہے نا، جب پاک فوج موجود تھی تو پھر 22 اکتوبر کے حملے میں قبائلیوں کو کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ سوال بھی قبائلیوں نے اپنے آپ سے پوچھنا شروع کہ ہمیں کیوں کشمیر پہ، ہم سے کیوں حملہ کروایا گیا کشمیر پہ؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل گریسی جو چیف آف آرمی تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا کام اسلحہ کی تقسیم ہے، یعنی پارٹیشن کے وقت پاکستان کو کیا ملنا ہے، انڈیا کو کیا ملنا ہے، اور فوج کو ریسٹرکچر کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی فوج نے قبائلیوں کا سہارا لیا، اور قبائلیوں کو ہندوؤں کے خلاف اکسا کر، جھوٹ بول کر کہ وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جھوٹ بول کر ہندوؤں کے خلاف اکسا کر، اسلام کے افہیم کھلا کر ان کے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو سلا دیا، اور کشمیر پر لشکر کشی کی۔ یہ ریئلائزیشن شروع ہوئی پشتونوں میں، اور یہ ریئلائزیشن جب شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 7 فروری کو جو جلسہ ہوا ہے پشاور میں، اس میں پہلی دفعہ محسن داوڑ اور منظور پشتین نے ہمیں بھی اپنی جدوجہد کا حصہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر والے جو لوگ ہیں وہ ہماری آزادی کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ اب اس غلطی کی ریئلائزیشن ہے جس کے نتیجے میں اب وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی ریئلائز ہوا کہ خان عبدالغفار خان جو ہے وہ ہمیں روکتا رہا کہ نہ جاؤ کشمیر، کیونکہ جب یہ انہوں نے پاکستان نے قبائلیوں کو بھیجنا شروع کیا تو خان عبدالغفار خان جو خدائے خدمتگار کے لیڈر تھے، سرخ پوش ٹوپی پہنتے تھے یہ لوگ، انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو سمجھایا کہ مت جاؤ بھائی، یہ پاکستان کے اس جنگ میں مت جاؤ، اپنے یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہ فتویٰ لگایا گیا کہ یہ روس کا ایجنٹ ہے، یہ کافر ہے، اور پھر اور کانگریسی ہے۔ تو یوں جو ہے انہوں نے جو خان عبدالغفار خان تھے ان کی جو وہ جو میٹنگز کر رہے تھے اور جو جلسے وغیرہ کر رہے تھے، ان کو انہوں نے اس طرح سے وہ کیا، کیا اسے کہتے ہیں، سیبوٹاج کیا۔ اچھا یہ کمنٹس آ رہے تھے لیکن میرا وہ میں نے دیکھے نہیں، تو میں ان کو بھی اب کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ۔ نمسکار جی، نمسکار جے کے چاوڈا، جے کے چاوڈا جی نمسکار، یہ جی جے ہند۔
پاکستان میں لوگ رہتے کیسے ہیں؟ کہیں وہ کام نہیں ہوا۔ ہاں جی، برباد ملک ہے۔ جے ہو BLA فرام انڈیا۔ امجد بھائی آپ کو شبھ کامنائیں۔ ہم آپ اپنے ہمیں آپ پہ گرو ہے۔ تھینک یو چاوڈا جی، تھینک یو ویری مچ۔ یہ اٹل صاحب، ہیلو سر، ہیلو۔ اور یہ آ گیا جی امجد بھائی، یہ پاکستان نیول ایکسرسائز کیا ہوا سر؟ وہ تو ہو رہی تھی، پتہ نہیں ابھی اس کا کیا بنا۔ سر کوئی اپنے گھر میں بم یوز کرتا ہے کبھی؟ بس انہوں نے، یہ ان کا گھر نہیں ہے نا، ان کا گھر تو پنجاب ہے، یہ خیبر پختونخوا کو اپنا گھر تھوڑی سمجھ۔ ایکسپائرڈ میزائل بھی ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ یہ پرتکر تیواری جی نے بولا ہے ایکسپائرڈ ہوں گے، بالکل ہوں گے، پرانا اسلحہ سارا نکال دیا ہوگا۔ ہمیں میجر جنرل کلدیپ سنگھ چاندپوری کی یاد آئی، اگر وہ ہوتے تو پاکستان میں کیا کرتے؟ بھائی ہاں جی بالکل ہے، کوشچن اینڈ آنسر بھی کریں گے جی، کاسمک ورلڈ کریں گے کوشچن اینڈ آنسر۔ امجد بھائی یہ چائنیز بھاگ گئے آخر کیوں؟ پاکستان کو نہیں مودی چیز گلگت بلتستان کا بھی کمنٹ ہے، پر ٹائم کا ابھی پتہ نہیں۔ ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ پھر ایک اور ہے، پاکستان ریئل نیم شوڈ بی خالستان سنس ڈومینیٹڈ بائی۔ او واہ واہ واہ، وارن جی نے $5 دیے ہیں، تھینک یو ویری مچ جی۔ مسٹر داور کے بھی کریں گے، بہت بہت شکریہ۔ یہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا، آئی سلوٹ یو سر، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ۔ یہ کرمزن اینڈ بلیک نے $100 دیے ہیں، انڈین $100، یہ بھی تقریباً 10 پاؤنڈ ہی بنتے ہیں۔ سر یو آر ڈوئنگ گریٹ سروس فار اور نیشن، کیپ اپ دا گڈ ورک، لو فرام انڈیا۔ اور یہ ڈیسنٹ لور نے بھیجا نمسکار۔ اور یہ پرمندر سنگھ ہے، ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سر، آئی سلوٹ یو فار بریو ایفرٹس، تھینک یو ویری مچ۔ UFO نے کہا ہے، ہاؤ کین وی بلیو دس، اٹ وڈ بی ISI پلان۔ ہاں یہ تو پھر میری اپنی ریسرچ ہے نا، پھر آپ یا میری ریسرچ کو مان لیں یا پھر آپ ISI کی ریسرچ کو مان لیں، ان کے پروپیگنڈے کو میرا مطلب مان لیں۔ شری رام نے لکھا ہے، امجد بھائی نمستے، کیا حال چال ہے؟ حال چال ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ چودھری صاحب آئے، یہ کل بھی آئے تھے میرے پروگرام میں۔ اور امجد سر یو مسٹ بی گیٹنگ اے لاٹ آف تھریٹ فرام پاکستان آرمی۔ ہاں جی بالکل، آئی ایم آن دا ہٹ لسٹ۔ اچھا دوستو، اب ہم واپس آتے ہیں، اب کمنٹ جیسے آتے جائیں گے میں دیکھتا جاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ جنہوں نے ڈونیشن دی ہے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں سے ایک میں بڑی بنتی کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایک آپشن ہے $12.99 کا، $12.99 کا۔ وہ اگر آپ ہمارے جو میرا پروگرام ہے اکھنڈ بھارت کا، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پھر اگر ڈونیشن منتھلی دیں تو وہ $12.99 ہے، یعنی وہ تقریباً 1,200 روپیہ انڈیا کا بنتا ہے۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں افغانستان میں، ہم کام کر رہے ہیں پاکستان کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا جو کام ہے نا اس میں ہمیں مدد ملتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا خرچے والا کام ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں کتابیں چھاپنی، پمفلٹ چھاپنے، اور بہت سارا پروپیگنڈا مٹیریل چھاپنا ہوتا ہے، اور اکوپمنٹ لینا ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کے پاس فون نہیں ہے صحیح، اور لائٹنگ ارینجمنٹس نہیں ہے، اسٹوڈیو نہیں ہے، ہم کسی کو امپلائی نہیں کر سکتے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، فلمز نہیں، ڈاکومنٹری بنا سکتے۔ تو پلیز آپ لوگ اس کو کریں، اور جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ کم از کم 99 سینٹس منتھ، یعنی تقریباً $100 سے بھی کم ہے مہینے کا، وہ اس کو کلک کریں اور ہر مہینے ہمیں ہماری امداد کریں۔ واپس چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف۔ ست سری اکال مہاراج، ست سری اکال بھوپندر جی۔ ہاں نہیں مکران جوشی بھائی، میں نہیں ہوں وہاں پہ، میں کہیں اور ہوں۔ ہاں رائٹس ہمیں مل جائیں گے، وہ ہمیں اس کی چنتا ابھی نہیں ہے۔ ابھی تو چنتا یہ ہے کہ
یہ اجاگری تو پیدا کریں نا کہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں پہلے دیکھیں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. وہ ہمارا کام ہے کہ وہ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج وانا کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو کشمیر کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ جو خدائی خدمتگار تھے انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا. وہ جلسہ بہت بڑا کیا بابڑا میں، اور بابڑا چارسدہ کے پاس ہے، پشاور سے آگے چارسدہ کے پاس. اس پر پھر پاکستان کی آرمی نے فائرنگ کی اور 600 سے زیادہ لوگ مارے گئے. وہ پشاور کا، وہ پشتونوں کا جلیانوالہ باغ تھا، لیکن اس کا ذکر آپ کو پاکستان کی کسی کتاب میں نہیں ملے. وہ ان کا جلیانوالہ باغ تھا. ٹھیک ہے، پشتونوں کا. give us some work and we will do it for you. جی مرولی جی، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری آپ کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں اس میں وندانا کہ what you can do is you can help me with making nice thumbnails for my videos. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تھم نیل ہونا چاہیے تاکہ اٹریکٹیو ہو، جو لوگ آپ کے نہیں بھی دیکھتے وہ بھی آپ کا دیکھیں. تو تھم نیلز اگر جنریٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ مجھے پرائیویٹلی میسج کر سکتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، پروگرام میں ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے. تو وہ گورنر کے کہنے پر فائرنگ ہوئی، 600 لوگ ہلاک ہوئے. یہ لوگ کیوں نکلے تھے؟ یہ جو لوگ نکلے اور 600 لوگ اس فائرنگ میں مارے گئے، یہ کیوں نکلے تھے؟ یہ اس کشمیر جہاد کو روکنے کے لیے نکلے تھے. خان عبد الغفار خان کے کہنے پر انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، جلسہ کیا، اور پاکستان نے جو کے پی کے کا گورنر تھا NWFP کا، اس کے کہنے پر فائرنگ کی اور مارے. یہ لوگ ان پہ فرنٹیئر کانسٹیبلری اور لیویز نے سے حملہ کروایا گیا. یہ ظلم اور یہ زیادتیاں دیکھنے کے بعد خان عبد الغفار خان کو اتنا شوق ہوا کہ وہ مطلب ہے کہ اتنا شوق ہوا کہ وہ خاموش ہو گئے. کوشش کرتا ہوتا ہوں جذباتی نہ ہو، لیکن مجھے رونا آ جاتا ہے. مردوں کو بھی رونا چاہیے. نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ انہوں نے اسلامیہ کالج جو تھی وہاں سے اس کو تباہ کر دیا، بلڈنگ گرا دی پوری کی پوری. کتابیں، جن کتابوں میں کوئی ذکر تھا اس قسم کا جو پشتونوں کی تاریخ کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے، وہ کتابیں انہوں نے غائب کر دی. ان جگہوں سے وہ کتابیں انہوں نے غائب کر دی. ٹھیک ہے، تو وندانا جی، then what you can do is you can make a nice thumbnail for this one. Just say birth of Pashtun Tahfuz movement and revival of Pashtun nationalism by Dr. Amjad Ayub Mirza. اس میں منظور پشتین کی گوگل سے تصویر نکال لیں، وہ ڈال دیں. خان عبد الغفار خان کی بھی تصویر مل جائے گی گوگل امیجز سے، وہ ڈال کے ایک کلرفل سا اچھا سا تھمبنیل آپ بنا کے ہمیں دیں تاکہ ہم اس ویڈیو پہ لگائیں. ٹھیک ہے، تھینک یو، آپ کا بہت بہت تھینک یو. اچھا، اب پشتونوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہمیں 1965 کی وار میں اور 1971 کی وار میں استعمال کیا گیا. یہ جو آپریشن جبرالٹر ہوا تھا جس میں کشمیر میں انہوں نے بھیجے تھے لوگ، وہ آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ اس میں دوبارہ انہوں نے پشتونوں کو بھیجا تھا، دوبارہ پشتونوں کو. لہذا پشتون جو ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ بار بار استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں اس وقت بھی آپریشن جبرالٹر میں بھی ہمیں استعمال کیا. پھر 1965 کی جنگ جب ہوئی تو رن آف کچھ میں جو بدین کے ساتھ ہے وہاں 14 ٹینکوں پر مشتمل سکواڈن انہوں نے گھسا دیا. اس سکواڈن میں بھی پشتون تھے. 1971 میں جنرل ٹکا خان جس کے ہاتھوں انہوں نے بنگلہ دیش کا قتل عام کروایا وہ خان تھا، وہ بھی پشتون تھا. سرچ لائٹ آپریشن کیا تھا جنرل ٹکا خان نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں، جس میں ایک دن میں
60 سے 70 پروفیسر اور لیکچرز اور ٹیچر جو ہے ان کو مارا گیا. تو یہ جب ان کو ریئلائز ہوا کہ ارے باپ رے یہ پاکستانی ریاست نے ہم سے کیا کروایا, انہوں نے ہمارے تو ہاتھ معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, جب ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی تو پشتون جو ہے وہ ایک شوق میں آ گئے, وہ شوق میں آ گئے. پھر مزید ریئلائزیشن ہوئی کہ 1979 سے 1989 تک افغان جہاد میں ہمیں کینن فوڈر بنا کے استعمال کیا گیا. پھر 1989 سے 2001 تک جو افغانستان میں فیکشنل لڑائی ہوئی اس میں سب سے زیادہ قتل عام پاکستان کی آرمی نے کروایا تھرو طالبان, اور افغانستان میں امن نہیں ہونے دیا, افغانستان میں ایک نیشنل گورنمنٹ نہیں بننے دی. پھر 2001 میں 9/11 ہو گیا, ٹوئن ٹاور کا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد جنرل مشرف نے وار آن ٹیرر کے نام پر امریکہ کا ساتھ دینا شروع کیا, اور جب ساتھ دینا شروع کیا تو پھر فاٹا جو ہے جہاں 7 ایجنسیاں تھیں ان ایجنسیوں میں ٹارگٹ کلنگ شروع کی, ٹارگٹ کلنگ شروع کی. اور 2001 سے 2014 تک پشتونوں میں جو شیعہ افسران تھے اور جو ناردرن لائٹ انفینٹری ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ناردرن لائٹ انفینٹری تھی جو گلگت بلتستان میں کے لوگوں پر مشتمل تھی, جس کا کوٹا اب کافی کم کر دیا گیا ہے, 35 سے 25% کر دیا اس کا کوٹا. تو ان لوگوں کو یعنی جہاں سنیوں کے علاقے تھے وہاں شیعہ جرنیلوں کو اور شیعہ آفیسرز کو بھیج کے قتل عام کروایا, اور اسی طرح سکردو میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے یعنی گلگت بلتستان میں. تو ان کو احساس ہوا کہ ہم سے یہ کیا کروا رہے ہیں, اور ان کو سمجھ آنا شروع ہوا کہ ہم سے نہ صرف پشتون ہونے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بلکہ ہم سے سنی ہونے کا بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, شیعہ ہونے کا بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. جہاں سنیوں کو مارنا وہاں شیعہ بھیج دیتے ہیں, جہاں شیعہ مارنا وہاں سنی پٹھانوں کو بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ سارا ٹریگر ہوا, یہ جو سوچ آ رہی تھی ان میں پشتونوں میں, یہ ٹریگر ہوئی اور اس وقت ٹریگر ہوئی جب 2012 میں جب چند سال پہلے نجیب اللہ جو تھے, نجیب اللہ محسود ایک اسٹوڈنٹ تھا کراچی میں, ینگ ماڈل بھی تھا, اور اس کا قتل ہوا راؤ انوار کے ہاتھوں, جو SHO تھا, ایک تھانے کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر تھا, اور وہ ٹارگٹ کلر تھا. وہاں سے پھر جو ہے ایک دم ایکسپلوڈ ہوا پشتون جو تھا, پشتون کلیکٹیو, جو پشتون سوچ تھی وہ ایکسپلوڈ ہوئی. پی ٹی ایم تو 2012 سے ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن پی ڈی ایم کا جو وجود ہے وہ اس احساس پر قائم ہوا تھا کہ ہمیں استعمال کیا گیا. یہ ایک بنیادی اس کی فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا. جی جوشی جی, مکھرن جوشی جی, بالکل جی, یہ انڈیا کی غلطی نہیں تھی, کانگریس کی غلطی کہ انہوں نے غفار خان صاحب کو ابنڈن کیا. جی کرمزن اینڈ بلیک سر, آئی ایم اے ڈیزائنر, although I am busy most of the time, but I would try to send you some posters every once a while which you can use on social media. That would be very kind of you, Crimson and Black. Thank you very much. That would be a great help. اور وندانا جی پوچھ رہے ہیں کہ کیسے آپ کو بھیجوں. وہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں, آپ لکھ لیں میرا نمبر, جب آپ لکھنے کے لیے ریڈی ہوں تو مجھے بتا دیں, میں آپ کو نمبر لکھوا دوں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں.
یہاں پہ ایک شخصیت ہے جس کا ذکر کرنا جو ہے کہ یہ بغیر جو ہے پشتون نیشنلزم، جو ماڈرن پشتون نیشنلزم ہے، اس کی جو ریوائول ہے، اس کا قصہ مکمل نہیں ہو سکتا اور شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے گلے لالہ اسماعیل۔ گلے لالہ اسماعیل جو ہیں، انہوں نے گھر گھر جا کے ایک اویئرنیس کیمپین شروع کی خیبر پختونخوا کے دیہاتوں میں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو جہاد پر مت بھیجو۔ اسی طرح محسن داوڑ اور منظور پشتین بھی یہی آواز اٹھا رہے تھے۔ یوں 2018 میں پی ٹی ایم اپنے پشتون قوم اور ثقافت کے بچاؤ کے لیے آواز کو مؤثر انداز میں بلند کرنے میں کامیاب ہو۔ ٹھیک ہے جی، وہ کامیاب ہو گئی۔ اور وہ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو وندانا جی، آپ جب ریڈی ہوں گی مجھے کمنٹ میں بتا دینا، آئی ول گیو یو مائی۔ اچھا یو آر ریڈی، اوکے، سو آر یو ریڈی؟ آفٹر 3 you can write down my number. My WhatsApp number is 00447476931203, and I repeat 00447476931203. ویل جوشی جی از ٹو لیٹ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ میرا لوکیشن اس پہ بند ہے تو وہ فائنڈ نہیں کر سکتے، کرنا ہے تو کر لیں، پھر یہ تو جنگ ہے بھائی، کرنا تو کر لیں۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا اس گلے لالہ اسماعیل اس وقت ایگزائل میں امریکہ میں ہیں، اور ان کے نکل جانے کے بعد ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے تنگ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے، اریسٹ کیا ہوا اس کے فادر، پروفیسر ہیں وہ، ان کو اریسٹ کیا ہوا۔ اب یہ جو پی ٹی ایم بنی جب، تو یہ پہلی جماعت ہے جس نے ببانگ دوہل یعنی کہ کھلا پاکستانی فوج کا نام لے کر انہوں نے یہ نعرہ لگایا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے والی، جہاں سے پھر ٹرن راؤنڈ ہوا سارا کچھ۔ اور جیسے ہی ہوتا ہے یہ ٹرن راؤنڈ، ہم دیکھتے ہیں بم دھماکے ختم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جو ڈالر لے رہا تھا امریکہ سے کہ ہم دہشت گرد مار رہے ہیں اور ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ وکٹم کارڈ جو کھیل رہا تھا، وہ وکٹم کارڈ اب مشکل ہو گیا کھیلنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مشرف کے زمانے میں جو پیسہ اکٹھا ہوا، امریکہ سے جو پیسہ آیا ٹیررزم کو روکنے کے نام پر، حالانکہ ٹیررزم میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ پاکستان آرمی خود کر رہی تھی، یہ پیسے کا انہوں نے کیا کیا، یہ پیسہ کہاں گیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو پیسہ تھا اس کا جو پیسہ تھا امریکہ کا، اس کو انہوں نے استعمال کیا انڈیا کے خلاف آرمی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے انہوں نے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن SPD بنائی، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن قائم کی، جو کہ نیوکلیئر بموں کی انچارج ہے۔ یہ مینوفیکچرنگ انجینئرنگ سارا جو ہے یہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن جو ہے یہ کرتی۔ نمبر 2، انہوں نے آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ بنائی، یعنی ASFC آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کھڑی کی۔ اس کا جو DG ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، وہ کمانڈ کرتا ہے اس کو۔ یہ نیوکلیئر ہتھیار جو ہوتے ہیں، نیوکلیئر ویپنز جو ہوتے ہیں، ان نیوکلیئر ویپنز کو گراؤنڈ پر استعمال کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے، یعنی وہ SPD مینوفیکچر کرتے ہیں اور اس کو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ جو ہے آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، یہ ان کو پھر کہاں چلانا ہے، کہاں ٹیسٹ کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے
اچھا اب آ جاتے ہیں آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ، یہ انہوں نے کھڑی کی۔ آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر پنڈی میں ہے۔ پھر انہوں نے کھڑی کی آرمی ایویشن کمانڈ، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے کھڑی کی 34 لائٹ انفینٹری ڈویژن جو سی پیک کے روٹ پہ کام کر رہی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی راول پنڈی میں ہے۔ پھر انہوں نے 44 لائٹ انفینٹری ڈویژن قائم کی جو گوادر میں ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ 44 لائٹ انفینٹری ڈویژن قائم کی جس کا ہیڈ کوارٹر گوادر میں ہے۔ ان کا کام چینیوں کو گوادر سے چین کے بارڈر تک سیکیورٹی دینا ہے۔ پھر انہوں نے اسپیشل سروسز گروپ جو ہے SSG کمانڈو گروپ، اس کو بریگیڈ لیول سے اٹھا کر ڈویژن لیول کر دیا۔ جب یہ بریگیڈ لیول تھی تو اس میں 3 یونٹ تھے، تو اب اس کے پاس 9 یونٹ ہیں، یعنی اس کو ڈویژن لیول پر انہوں نے وہ کر دیا، آگے لے آئے، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کیا۔ اچھا پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے FC ساؤتھ ڈویژن، خیبر پختونخوا میں FC ساؤتھ ڈویژن انہوں نے کھڑی کی، FC ساؤتھ ڈویژن۔ اور پھر FC ساؤتھ ڈویژن انہوں نے ایک بلوچستان میں بھی کھڑی کی، یعنی ایک فوج نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ڈویژن خیبر پختونخوا میں کھڑی کی، اور ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ڈویژن انہوں نے ساؤتھ ڈویژن جو ہے وہ بلوچستان میں کھڑی۔ یہ کیسے کیا انہوں نے؟ یہ انہوں نے کیا امریکہ سے جو یہ پیسے لیتے رہے، یہ کہہ کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ وہ دہشت گردی کے مقابلے کے نام پر جو پیسہ انہوں نے لیا، اس سے انہوں نے اپنی اندر یہ کام کیا۔ پھر انہوں نے ان آئیڈینٹیفائڈ جو ہے وہ ان مینڈ ایریل ویکل یعنی ڈرون، یہ انہوں نے چائنا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ ٹرکش ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے اپنے ڈرون مینوفیکچر شروع کیے۔ اور میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بریکنگ نیوز دے چکا ہوں کہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ دینا جو ہے GT روڈ پہ، دینا یہ منگلا کے پاس ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کا ایئر اسٹرپ بنایا ہے، اور وہاں پہ ڈرون ٹریننگ سینٹر بنایا ہے۔ انہوں نے ڈرون ٹریننگ سینٹر بنایا ہے۔ دوستو آپ کو اگر کوئی ڈونیشن دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ $1 بھی دے سکتے ہیں، 10 بھی دے سکتے ہیں، 100 بھی دے سکتے ہیں، 1000 بھی دے سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے دیں تاکہ ہمارا کام بڑھے۔ یہ ریسرچ میں بڑا ٹائم لگتا ہے، کتابیں خریدنی پڑتی ہیں Amazon سے، یہ کرو وہ کرو، پھر آپ کو پتہ ہی ہے میں انڈر گراؤنڈ ہوں تو وہ کتاب کہیں اور جاتی ہے، پھر وہاں سے کہیں اور جاتی ہے، پھر وہ میرے پاس آتی ہے، ایک لمبا مصیبت ہی ہے۔ اچھا اینی وے، پھر انہوں نے اس پیسے سے جو امریکہ سے لیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایویشن کے ہیلیز لیے، ہیلی کاپٹر ایویشن کے، اور اسلحہ خریدا۔ انہوں نے JF-17 اور JF-10 چین سے جو جہاز یہ بنائے، اور یہ کامرا میں چائنا نے ان کی جو فیکٹری ہے کامرا میں، وہاں پہ چائنیز انجینئرز نے ان کو وہ تیار کر کے دیے، اور امریکی ڈالروں سے انہوں نے وہ امریکی ڈالر چائنا کو دیا، چائنا نے ان کو وہاں پہ یہ جہاز بنا کے دیے، اور انہوں نے یہ جہاز بنائے۔ لہذا پاکستانی فوج نے امریکہ سے پیسے لے کر بھارت کے خلاف اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ پھر انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو 700 کلومیٹر کا ایک بارڈر کا ایریا ہے، ویسے تو بارڈر کافی لمبا ہے لیکن 700 کلومیٹر پر انہوں نے باڑ لگائی، وہ بھی امریکی ڈالر سے لگائی۔ انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر اور ڈیٹیچمنٹس کو پورے پاکستان میں پھیلا دیا۔ اس پر بھی میرا پروگرام ایک ہے جس میں نے ISI کے طریقہ کار پر بات کی ہے۔ تو ملٹری انٹیلیجنس کے سیکٹر ہیڈ کوارٹرز اور جو اس کے آگے ڈیٹیچمنٹ ہوتا ہے، ڈیٹیچمنٹ وہ ہوتا ہے جو آگے ڈسٹرکٹس میں یہ ڈپلوائے کرتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے پورے ملک میں پھیلا دیا۔ پھر انہوں نے چائنا سے اسی پیسے سے جو امریکہ سے انہوں نے لیا، انہوں نے چائنا سے VT-4 ٹینک خریدے لاسٹ ایئر، 300 ٹینک۔ یہ 300 ٹینک کا انہوں نے معاہدہ کیا، یہ ان کو اوور اے پیریڈ آف 5 ایئر جو ہے وہ ان کو ملیں گے۔
لہذا بھارت ماتا کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اسی لیے جب یہ کہتے ہیں غزوہ ہند غزوہ ہند، تو یہ اس غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں. حالانکہ غزوہ ہند جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق تو ہو چکی جب محمد بن قاسم آیا تھا. تو پی ٹی ایم جو ہے، پی ٹی ایم کے وجود کا اور پی ٹی ایم کے قیام کا اور پی ٹی ایم کے حوالے سے، پی ٹی ایم جو بیسیکلی ایک ریفلیکشن ہے اس انٹروسپیکشن کا جو پشتون قوم نے وانا میں جو قتل عام ہوا 2009 اگست میں، اس کے بعد انہوں نے شروع. اور آج پشتون جو ہیں وہ مکمل طور پر جاگ چکے ہیں. وہ پنجابی آرمی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، وہ پنجابی آرمی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. میں سو کے 7 فروری 2021 کو، اس سال، منظور پشتین نے ارمان لونی کی دوسری برسی کے موقع پر پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلوچوں کو بھی دعوت دی ہے کہ آؤ ہم مل کے جدوجہد کریں اور ہماری جدوجہد آزادی کی بھی حمایت کی ہے. دوستو، اکھنڈ بھارت اس وقت تک راستہ اس کا نہیں کھل سکتا جب تک ہم پاکستان سے اپنے قبضے میں جو ہمارے علاقے ہیں پاکستان کے پاس، ان کو واپس نہیں لیتے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایک لون فائٹر ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو لون فائٹر تصور نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھارت میں موجود ہیں، پی او جے کے میں ہیں، پی او جی بی میں ہیں، جو میرے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں. ظاہر ہے مجھے اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہیلپ چاہیے. ہیلپ کے لیے میں نے آپشنز دے دی ہیں اس میں، اور مجھے اچھا بھی لگتا بار بار مانگتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے ممبر بنے پلیز. 99 سینٹس منتھ پہ ممبر بنے. اگر آپ ایکٹیولی زیادہ جوش کے ساتھ حصہ لینا چاہتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو بغیر کسی اپنے فیملی کے بجٹ کو پہ اثر ڈالے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو 1299 کی آپشن ہے منتھلی، اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور ایک $499 کی آپشن ہے، اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. دوستو، آج کے پروگرام کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کوشچن اینڈ آنسر کا پوچھا تھا. اب اگر کوئی دوست کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اگلے 5 منٹ تک کوشچنز لے لیتے ہیں. کل پاکستان آرمی تو نہیں ہو سکتا، ڈیفیٹ پاکستان آرمی ہو سکتا ہے، جیسے بنگلہ دیش میں کی تھی. اس شرابی جناب کو دلی میں 3-4 گولی مار دی ہوتی تو آج پاکستان نہیں بنتا. نہیں، پاکستان تو پھر بھی شاید بن جاتا ہے، کیونکہ پاکستان انگریز بنانا چاہتے تھے نا. وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان اور سوویت رشیا کے درمیان ایک بفر سٹیٹ ہو، اور ہندوستان کو سینٹرل ایشیا کا زمینی راستہ نہ دیا جائے، تو وہ کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہے. نہیں، جی ہاں، پاکستان آرمی نیز اے کنٹری فار اٹ سروائیور. بالکل سر، آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، پورے دیش کے لیے مانگ رہے ہیں. آپ کو چھوٹا اپنے کو چھوٹا نہ سمجھے. اچھا جی، چلو، تھینک یو ویری مچ. یہ سر، واٹس دا فیوچر آف پاکستانی عوام؟ پاکستانی عوام تو ہے ہی نہیں. پنجابی عوام ہے، پشتون عوام ہے، بلوچ عوام ہے، ہم جموں عوام ہے، کشمیر کے عوام ہے، گلگت بلتستان کے عوام ہے. پاکستان کی عوام تو ہے ہی نہیں. Pakistan is not a country, it's a state of mind. It's a geographical boundary that has been occupied by those who have made the people living in that geographical boundary their slaves in the name of two nation theory. پاکستان یا وہاں تو پھر آرمی ہوئی نا. تو لیکن میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں. پاکستانی عوام کا فیوچر جو ہے وہ آزادی ہے، بھارت کے ساتھ جانا پڑے گا. دیکھو، بے شک آپ یہ کہیں کہ میں شاید وقت سے پہلے پیدا ہونے والے لوگوں میں سے ہوں. میں خود بھی یہ محسوس کرتا ہوں. میں اپنے کبھی دوست کو، کسی کو جو بہت کلوز دوست ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں، اب ہم سمجھو نا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار مجھے لگتا ہے میں وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، یا وقت کے بہت بعد پیدا ہو گیا. مجھے یا تو نیتا جی کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا،
یا مجھے اس وقت پیدا ہونا چاہیے تھا جب میری عوام، میرے لوگ، میری جنتا تیار ہوتی میری بات سننے کے لیے. میں جو بات کرتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں تو مجھ پہ فوراً غداری کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں بجائے مجھے پولیٹیکل جواب دینے کے. تو بات یہ ہے کہ یہ اکھنڈ بھارت بنے گا یہ. اچھا چلو، ایک تو ہم کہتے ہیں نا ہندوتا کے اور سناتن دھرم کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے کہ جی بنے گا، لیکن اکنامکلی بھی یہ وائبل ہے. الگ الگ اس پورے علاقے کا، افغانستان سے انڈیا تک کا جتنے یہ پٹی میں ملک آ رہے ہیں جو بن چکے ہیں، یہ جب تک بھارت کا حصہ نہیں بنیں گے یہ پھل پھول نہیں سکتے. ایک بہت بڑے درخت کے نیچے چھوٹا پودا اگر آپ لگائیں گے تو وہ خوراک ہی نہیں لے سکتا، وہ اس کے نیچے ہی مر جائے گا. ہاں اگر وہ اس کی پیوند کاری کر دی جائے. پیوند کاری سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ کرتے ہیں نا کہ ایک درخت کو تھوڑا سا ایسے کاٹتے ہیں، اس میں دوسرے درخت کی وہ شاخ لگا دیتے ہیں، اس کو پھر وہ بند کر دیتے ہیں مٹی وغیرہ یا کس طرح سے لگا کے، تو وہ اس درخت ایسا بن جاتا ہے، پھر وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ فیوچر ہے، اس طرح سے ہم نے گرو کرنا ہے آگے. What motivates you to spread your message? What motivates? I don't know. بس ہیومن رائٹس، انسانیت، اتیاچار کا خاتمہ، سمجھے کہ نہیں، بھرشٹاچار کا خاتمہ، اپنی دھرتی ماں سے. دیکھو ایک بچے کو اس کی ماں سے الگ کر دیا. ہاں اب وہ بچہ کہتا ہے میں نے ماں کے پاس جانا ہے، ماں کے پاس جانا ہے، تو کیا موٹیویشن ہے اس بچے کی؟ ہاں ممتا. تو ہماری موٹیویشن بھی ممتا ہے کہ ہم بھارت ماں کا حصہ بننا چاہتے ہیں. دیکھو اگر کل پی او جے کے بھارت میں شامل ہو جاتا ہے واپس، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایشو تو کلیئر ہو گیا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کوئی کیریئر پالیٹیشین تو ہوں نہیں کہ میں کہوں ہو میری تو روٹی بند ہو گئی. تو پھر میں اپنے دیش کی رکشا کے لیے کام کروں گا. میں کوئی اور ایوینیو میں چلا جاؤں گا جہاں میں بہتر کام کر سکوں دیش کی رکشا کے لیے. اس وقت تو دیش کی رکشا کا مطلب یہ ہے کہ دیش کے ٹوٹے ہوئے بدن کو جوڑنا. ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس ہڈی کو جوڑنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جب وہ ہڈی جڑ گئی، آپ کا بازو ٹھیک ہو گیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو ہیئر کٹ چاہیے، آپ نے نہانا ہے، آپ نے نئے کپڑے لینے ہیں، وہ پھر آپ یہ تو نہیں کہ جڑی ہوئی ہڈی کو تو کہیں کہ اس کو اور جوڑو اور جوڑو، ایسا تو نہیں ہوتا. تو وہ پھر چینج ہوتی جاتی ہیں نا چیزیں. ہاں پاکستان آرمی کو ڈیفیٹ ہوگی، ہو رہی ہے آلریڈی. ابھی تک تو وہ پرائم منسٹر ہی ہے، عمران خان. جی جی بالکل. یہ جے کے چاودہ نے بہت اچھی بات کی. When are you going to ask your right from India? I don't have to ask anyone for my right. My right is my right. The day I decide to come to Delhi and to go to Jammu or Kashmir, who can deny me my birthright? Nobody, right? تو وہ میرا، اور پھر وہ آپ کی بات سے تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے میں ہو سکتا ہے غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن جیسے کہ پتہ نہیں مجھے کوئی مطلب ہے کہ میں کب اپنا رائٹ ان سے لوں گا. میرا رائٹ اس وقت ہوگا جب پی او جے کے اور پی او جی پی بھارت کا حصہ بنے گا. وہ پھر میرا رائٹ بحال ہوگا. یہ جی ستیاکم چودھری جی، ہاں یہ کل بھی تھے ہمارے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں واٹ ڈو یو تھنک سر ہاؤ مینی پرسنٹیج آف. دیکھیں یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کتنے پرسنٹیج ہے پی او جے کے لوگوں کی جو بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ان کو دی گئی پاکستان کی طرف سے. کوئی اگر انڈیا کی بات کرے یا پاکستان کے خلاف بات کرے تو اس کی فیملی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ تنویر نے جھنڈا اتارا ڈڈیال چوک سے پاکستان کا، اور بڑی تمیز سے اتار کے طے کر کے اس نے ان کو دے دیا کہ بھئی یہ متنازع علاقہ ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا یہاں نہیں لگ سکتا. تو وہ ابھی تک جیل میں ہے، اس کی پیشیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ برٹش سٹیزن ہے. جی جی
دیکھیں یہ جو کرمزن اینڈ بلیک نے یہ کوشچن کیا آپ کے سامنے ہے، بات یہ کہ منظور پشتین نے تو آلریڈی 7 فروری کے جلسے میں کہہ دیا ہے، اس نے اپیل کی انگلش میں، اس نے کہا ہے کہ بھئی امریکہ اور یورپ جو ہے وہ پاکستان کی جتنی بھی امداد ہے وہ بند کر دیں، اس لیے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کا بہت برا حال ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے اس میں کہ 22 تاریخ کو پیرس میں مظاہرہ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے FATF کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے باہر، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں صبح اٹھتا ہوں تو میں آپ کو اپنی روٹین تھوڑی سی بتاؤں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں کیٹل آن کرتا ہوں اپنا، یہ میرا مگ ہے چائے کا، یہ اس میں 2 ٹی بیگ ڈالتا ہوں اور پانی بوائل کر کے چائے بناتا ہوں، 2 ٹوسٹ لگاتا ہوں، وہ اس کے پھر ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور ٹی وی لگا لیتا ہوں۔ ٹی وی لگا کے پھر میں دیکھتا ہوں پاکستان کی خبریں، پھر میں انڈیا کی تھوڑی سی خبریں دیکھتا ہوں۔ یہ میرا سارا کام تقریباً 15-20 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج میں نے جب ٹی وی لگایا تو میں بیٹھا تو اس پہ عمران خان کا بتا رہے تھے خبروں میں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی ہم نے پچھلے پتہ نہیں 6 مہینے میں ہم نے 6,000 ارب 6,000 بلین روپیز کا قرضہ اتار دیا۔ اچھا، میں نے خود خبر دی ہے کہ، اور پاکستان نے کے جو آبزرور ہیں انہوں نے خبر دی ہے کہ پاکستان نے پچھلے 6 مہینے میں $3 بلین کا قرضہ لیا ہے، اور ڈے بیفور یسٹرڈے پاکستان نے IMF سے مزید قرضہ لینے کے لیے سائن کیے ان کے کاغذوں پہ، جس میں وہ ریفارم پیکج انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ان کا۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان والے۔ I am so jealous of your hair. Please share your hair care routine. بھائی میری ہیئر کیئر روٹین تو، میرے تو اب بال رہے نہیں، ہیئر کیئر روٹین کچھ بھی نہیں ہے، بس برش کرتے ہیں اور نہاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا کٹوا لیتے ہیں، تو یہ چل رہا ہے کام، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی۔ میجر صاحب بھائی بولتے ہیں؟ کون میجر صاحب؟ گورو آریہ؟ Yes, Crimson Cosmic World. I think that Gilgit Baltistan people, they don't talk about going with India, but they definitely talk about going with Ladakh. You know, تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے. We call it کالم ہندی. اچھا. 1946 cabinet mission plan for United India by British. Crimson. Every other month Pakistan gets some financial relief. اس کا جواب دے چکا ہوں. ہیر کا بھی جواب دے دیا. ہندو لیڈر میں دم نہیں ہے یونائٹڈ انڈیا بنانے کے. کوئی مسلم کنٹری ہوتا انڈیا کے ہندو لیڈر کی جگہ. اور دیکھیں جو لیڈرشپ ہے نا بھارت کی اس وقت کی، سوائے مودی جی اور امت شاہ جی اور یوگی آدتیہ ناتھ جی اور ان جیسے جو لیڈر ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سب لیڈر جو ہے انکلوڈنگ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے لیڈر، سب کو تاریخ کے ڈسٹ بن میں پھینک دو، سب کو پھینک دو. ان سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ان سے کچھ ہونا ہوتا تو میں یہاں بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا. نہیں، یہ ایک قسم کے میرے جو سیشن ہے یہ ایک قسم کا اسٹڈی سرکل بھی ہے. یہ ایک قسم کا ہم لوگوں کے درمیان جیسے آٹا گوندتے ہیں نا، ایسے ہم نظریات اور خیالات کو گوند رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں میں سے نئی لیڈرشپ ابھرے گی. ہمیں نئی لیڈرشپ چاہیے. یہ پرانا دھیان گیا اکارت، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کا تو یہی جواب ہے میرے پاس. I think the way to beat Pakistan is to essentially put such tremendous economic pressure that بالکل بالکل I agree with you. یہ دیکھیں، یہ گنیش
कोट्स, गणेश कोट्स ने 100 रुपीज डोनेशन दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. डोंट पाक मीडिया folks feel ashamed that they don't report anything outside law. नो नो नो, दे केयर फॉर इट, दे केयर फॉर इट. बट देखिए, पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त जो लोग टॉक शोज वगैरह में आते हैं, ये वही लोग हैं जो आईएसआई के अप्रूव्ड है. तो इनका पर्सपेक्टिव वही है जो आईएसआई का है. जो बाकी जो जर्नलिस्ट हैं जैसे मतीउल्लाह जान है, जिनको अगवा भी किया था इस्लामाबाद में, वो लोग हैं, वो कवर करते हैं, बगैर पेमेंट के भी कवर करते हैं. शंकर ने हमें ज्वाइन किया, न्यू मेंबर, थैंक यू वेरी मच शंकर, यू हैव joined us, most welcome, I am really really honored. और याद रखना कि नेताजी की तरह का काम हमें करना पड़ेगा. हाँ, बस. आप कभी इंडिया आए हैं? मैं एक दफा आया हूं इंडिया, दिल्ली आया हूं. There is so much propaganda against India, generation grown up hating India. Is it possible to? Yes, it is possible. Crimson and black, it is possible, and it will happen. Trust me. श्रीलंका कैंसल, हाँ, यस यस एग्जैक्टली. ये श्रीलंका ने कैंसिल कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात हुई, ये बहुत अच्छी बात. अच्छा, सही कह रहे हैं, कुछ नहीं. यस, पाकिस्तान इज एट इट्स लोएस्ट, और ये नीचे ही जाएगा. ये जो है ना कृतिका, ये कृतिका ने बड़ी अच्छा बात की है. ये पाकिस्तान अब नीचे ही जाएगा, ये ऊपर नहीं आ सकता. हमारे पास जो है ना, देखें मेरे दोस्तों में साथियों, हमारे पास इस वक्त बेस्ट चांस है कि बीजेपी के होते हुए, आरएसएस के होते हुए, हम लोग एक नई लीडरशिप लेकर आए, जो महाभारत की लीडरशिप हो, जो अखंड भारत के ख्वाब को सिर्फ ख्वाब ना समझे, बल्कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो है काम करे. उसको अमली जामा पहनाने के लिए, अमली जामा का मतलब समझते हैं? अमली जामा का मतलब होता है प्रैक्टिकल, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो करे, काम करे. और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना शुरू हो. क्योंकि जब मैं आपके और आप मेरे दुख दर्द में शरीक होंगे तो वो शराकत फिर बड़ी होती चली जाएगी. दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो भी करना है वो यूथ ने करना है, ओल्ड लीडरशिप ने कुछ नहीं करना. ओल्ड लीडरशिप फारिग हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और इससे कुछ भी होने वाला नहीं. आखिर में मैं अब एक दो सवाल और ले लेता हूं. नहीं, बलूचिस्तान में तो मीडिया है ही नहीं ना. नहीं, ये पीछे चला गया. कह रहे हैं बलोच जेनोसाइड पर इंटरनेशनल वेस्टर्न कंट्रीज क्यों नहीं बोल? वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो मीडिया नहीं ना जा रहा है वहां पे. वो वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है, अब बोलेगा और भी बोलेगा. बहुत अच्छा लगा क्रिम्सन, इंडिया में आके बहुत अच्छा लगा. हाँ, इंडियन मीडिया, कोई भी मीडिया वहां पे अलाउड नहीं. बड़ा डेंजरस सवाल किया है ये, है बड़ा. बार का अतरी, देखिए इमीडिएट फैमिली से आपका क्या मतलब है? हम्म, जी गोरखा खबर, ये बिल्कुल जी, आई एग्री विद यू, ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं यही है. नहीं, फैमिली, मेरी फैमिली में स्प्लिट है ना. मेरी फैमिली में कुछ लोग पॉलिटिकल बेसिस, जनरली तो सब इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वी वर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट. लेकिन फिर वो बीजेपी और मोदी सरकार और इस हवाले से फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है.
لیکن میری جو امیجیٹ فیملی ہے وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے. اور لیکن میں 3 مہینے سے اپنی امیجیٹ فیملی کو نہیں ملا کیونکہ میں انڈر گراؤنڈ ہوں. بلدیو آ رہا ہے سر, کتنے سمے لگے گا پتہ نہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. تو ہم ذرا سا اس کو دیکھتے ہیں. لیں پھر مجھے اجازت دیں. ٹھیک ہے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا پروگرام 1 گھنٹہ 12 منٹ چلا ہے. اب میں نے 2 پروگرام اور میں نے کیے ہیں لائن اپ, ان پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. ایک تو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی آرمی جو ہے اس کے اندر کتنا فلتھ ہے, یعنی مورلی یہ کتنے لو ہیں اور یہ پروموشن کیسے لیتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں. تو وہ ہے ٹاپک جس پہ بات ہونی ہے. اور ایک اور ٹاپک ہے, یہ 2 میں بنا رہا ہوں. آنے والے دنوں میں آپ سے ان پہ بات ہوگی, دیکھتے رہیے the hot issue. Thank you very much. Join our channel, share this video, encourage your friends to join it as well, because in our struggle, what you are seeing and what you are witnessing is the avatar of Netaji's Azad Hind Fauj, and that dream that one day the whole of Hindustan will be one. We have to do it, and we have to do it in our lifetime. We cannot leave it for the next generation to come and do it. Thank you very much. Look after yourself, take care, and be friendly with each other and spread the message. Thank you.